دیکھیے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر مرد و عورت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف میلان رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی خواہش رکھتے ہیں، اور اللہ نے ان خواہشات کو انسان کے دل میں بھی رکھا ہے، لیکن شریعت اسلام نے اس کا ایک حلال راستہ بتایا، حرام راستے سے بچنے کا حکم دیا۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی یا کوئی خاتون اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے اور اپنی فطری خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہے، تو جو راستہ اسلام نے بیان کیا اس پر عمل کرے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافها۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس کسی قوم میں فحش اتنا بڑھ جائے، جس کسی قوم میں فحش اتنا بڑھ جائے کہ لوگ زنا بکثرت کرنے لگ جائیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسی بیماریوں کو لا کر مسلط کر دیتا ہے، طاعون کو لا کر مسلط کرتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ان کے لوگوں نے کسی نے ایسا دیکھا نہیں ہوگا۔ محترم حاضرین، تو آپ سمجھیے کہ جب بھی انسان کیا ہے، یا جب بھی اسلامی معاشرہ ان حلال چیزوں کا استعمال نہیں کرتا ہے جو اللہ نے بیان کیے، تو شیطان انسان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے ایک مسلم معاشرے کو اور ایک انسان کو زنا سے بچایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ جب زنا کی حد لگانا شروع کر دیا جائے گا، ایک دو چار لوگوں پر حد کو لاگو کیا جائے گا، اکثر لوگ زنا سے ڈر جائیں گے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے زنا کے مسئلے میں حد بندی کو جاری کرنے کا حکم دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زنا سے بچنے کا طریقہ جو اسلام نے بتایا کہ اگر کسی انسان کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ زانی ہے، یا کسی خاتون کے بارے میں پتا چل جائے کہ وہ زانیہ ہے، تو جب تک وہ توبہ نہیں کرتی اور اس کی توبہ کی سچائی اس کے عمل سے نہیں دیکھی جاتی، ایسے زانیہ مرد، زانیہ خواتین سے اسلام نے شادی کو حرام قرار دیا، تاکہ ایک فزیکلی طور پر جس طرح حد سزا ہے، ایک مینٹلی طور پر بھی ایسے لوگوں کو سزا ہو۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زانی نکاح نہیں کرے گا مگر اپنی جیسی زانیہ سے، یا کسی مشرکہ سے، اور زانیہ نکاح نہیں کرے گی مگر اپنے جیسے کسی زانی سے اور مشرک سے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنوں پر زانیوں سے نکاح کو حرام قرار دیا۔ اس کے علاوہ اسلام نے زنا سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، کسی پر زنا کا الزام نہ لگائے، بغیر کسی پختہ ثبوت کے الزام نہ لگائے۔ اگر کوئی لگاتا ہے، اسلامی حد ہوگی، اسلامی قانون ہوگا، تو اس پر جھوٹی الزام لگانے کی وجہ سے اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام نے منع کیا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی پر اور کوئی بیوی اپنے شوہر پر زنا کا الزام نہ لگائے یہاں تک کہ پختہ ثبوت نہ ہو۔ اس کے علاوہ زنا سے بچنے کے لیے اسلام نے کہا ہے کہ انسان کو اپنے نفس کو اور اسی طرح اپنے دل کو لوگوں کی بدگمانی کے مسئلے میں انسان کو پاک رکھنا چاہیے۔ شیطان لا کر دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، شیطان انسان سے کیا ہے، ایسے کام کروا سکتا ہے جو حقیقت میں اسے دوسروں پر الزام لگانے اور اس کی عزت کو نیلام کرنے پہ ابھار سکتے ہیں۔ تو شریعت اسلامی نے اس سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ ایمان والو تم شیطان کے خطوات کی اتباع نہ کرو۔ اس کے علاوہ مومنوں کے اندر زنا سے بچنے کے طریقوں کے اندر طریقہ یہ ہے کہ جب زنا کی خبریں ہوتی ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، تو جو غلط خبریں زنا کے تعلق سے ہیں اسے لوگوں کے درمیان اسلام نے پھیلانے سے منع کیا۔ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو دبا دے، سب لوگوں کے سامنے ان کو نہ پھیلایا جائے، ورنہ وہ کمزور دل جنہوں نے کبھی اس کام کو کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا، جب انہیں پتا چلے گا کہ فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، تو ان کے دل میں بھی شیطان اس برے عمل کو کرنے کی تمنا پیدا کر دے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحش پھیل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ اس کے علاوہ زنا سے بچنے کے راستوں میں شریعت اسلامیہ نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم دیا تاکہ شرمگاہوں پر نگاہیں اچانک نہ پڑیں۔ اس کے علاوہ اسلام نے منع کیا کہ کوئی بھی خاتون کسی اجنبی مرد کی طرف نہ دیکھے، نہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کی طرف دیکھے، بلکہ نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اور اسلام نے منع کیا عورتوں کو کہ اپنی زینت کو اجنبی کے سامنے ظاہر نہ کرے، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ اس کے علاوہ اسلام نے منع کیا کہ خاتون ایسا کوئی کام نہ کرے جس کی وجہ سے ایک مرد کی شہوت جاگے۔
لہذا منع کیا کہ عورتیں جب راستوں پر چلے تو اپنے پیروں کو زور سے نہ مارے، جب کسی اجنبی سے بات کرے تو اتنی محبت بھری الفاظ سے بات نہ کرے کہ وہ آپ سے تمنا رکھنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ بِزِينَتِهِنَّ، اے نبی ان عورتوں سے کہو کہ اپنے پیروں کو زمین پر زور سے نہ مارے تاکہ ان کی زینتیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اللہ نے کہا آپ ان سے کہیے کہ گفتگو میں نرمی نہ لے آئے ورنہ جن کی دلوں میں مرض ہوگا وہ کیا ہے، اس مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام نے حکم دیا کہ جب انسان کی خواہشات جاگتی ہیں وہ نکاح کی طرف جائے اور جا کر اپنی فطری خواہشات کو پورا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ خواہشات کو پورا کرنے میں انسان تاخیر کر دے اور وہ حلال رشتے کو چھوڑ کر حرام کی طرف چلا جائے۔